اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و مختصر تفسیر قرآن آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ دروس کا درس نمبر 165 آپ کی خدمت میں آج پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم نے ابتداء قرآن سے شروع کیا اور سورہ نساء جزء دوم، سورہ نساء کے آیت نمبر جزء پنجم، سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 93، 92 اور 93 آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں خداوند عالم قتل خطا کے حکم، قتل کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، مومن کے لیے نہیں ہے، یعنی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کہ مومن کو قتل کرے، یعنی ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ مومن کو قتل کر دے، الا خطأ، الا یعنی لیکن، مگر یہ کہ خطأ یعنی غلطی سے۔ مثلا ڈرائیور ہے، کار چلا رہا ہے، دھوکے میں بجائے اس کا کہ پیر بریک پہ جائے، اس کا پیر چلا گیا ایکسیلیٹر پہ خطا میں، یا اس نے شکار کرنے کے لیے گولی چلائی، کسی انسان کو لگ جائے، تو اس کے لیے کیا ہے، وہ حکم ہو رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہو گئی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، مومن کے لیے جائز نہیں ہے کسی مومن کو قتل کرے، مگر یہ کہ غلطی سے اگر ہو جائے، البتہ اس کی بھی دیت ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اگر غلطی سے کوئی مومن دوسرے مومن کو قتل کر دے، خطأً غلطی سے، تو کیا ہے اس کے لیے سزا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس کو چونکہ یہ قتل عمد نہیں ہے، قتل عمد نہیں ہے، سہون قتل ہے، دھوکے سے ہو گیا ہے ایسا، تو اس کو دیت دینی پڑے گی، اس کے لیے وہ سزا نہیں ہے جو عمدن کرتا ہے، لیکن یہ حق الناس جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ حق اللہ معاف کرے گا چونکہ غلطی سے ہے، لیکن حق الناس ادا کرنا ہوگا۔ تو خداوند عالم کیا فرما رہا ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اسے چاہیے کہ ایک غلام آزاد کرے، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور ساتھ ساتھ کیا کرے، دیۃ مسلمہ، ایک پوری دیت دے، إِلَىٰ أَهْلِهِ، اس کے گھر والوں کو، جو اس کے ورثہ ہیں ان کو دیت ادا کرے۔ اب دیت کتنی ہے یہ احادیث میں بتایا گیا ہے، امام معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر غلطی سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کسی مومن نے، تو پہلا کیا کام کرنا ہے، فتحریر رقبہ، غلام آزاد کرنا، غلام نہیں اگر ہے تو کیا ہے، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، اور دیت بھی دینی پڑے گی، سالم دیت، پوری دیت ادا کرنی ہوگی، إِلَىٰ أَهْلِهِ، اس کے رشتہ دار کو۔ اس لیے دیت کی قسمیں ہیں، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا آپ کے مارنے سے، اس کی دیت الگ ہے، کسی کا آنکھ پھوٹ گئی، اس کا دیت الگ ہے۔ یہاں پر چونکہ قتل کیا، دیت مسلمہ، پوری دیت دینی ہوگی، إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، مگر یہ کہ ورثہ معاف کر دیں، یعنی غلطی سے آپ نے گاڑی چلا رہے تھے، غلطی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، تو اس میں کیا ہے، دیت دینی ہوگی۔ البتہ اس کے لیے قاضی ہوگا، اسلامی ملک ہوتا ہے، رسائل عملیہ میں، توضیح المسائل میں اس کی تفصیلیں بیان ہوئی ہیں، لیکن قرآن مجید جو کہ کلی قاعدہ بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے، فتحریر رقبۃ، ایک غلام آزاد کرنا، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اس کے رشتہ داروں کو دیت دے، پورا دیت، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ ورثہ معاف کر دیں، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اب یہ ہو گیا اس صورت میں جب مومن کو قتل کر دے، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ، یہ قتل عمد کی بات نہیں ہو رہی، ابھی جو ہے قتل
سہو کی بات ہو رہی، جان بوجھ کے نہیں کیا۔ اب جان بوجھ کے جو نہیں کیا، جو ایکسیڈنٹ ہو گیا یا گولی چلایا شکار کرنے کے لیے ہیں، لیکن وہ گولی لگ گئی کسی انسان کو، تو دو صورت ہے، یا مومن ہے تو مومن کے لیے دو چیزیں بتائی، فتحریر رقبۃ ودیعۃ مسلمہ الی اہلہ ان یصدقوا الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ اگر وہ معاف کر دیں، اگر معاف کر دیں تو کوئی بات نہیں، اللہ سے معافی مانگے اپنی غلطی کی، اور رشتہ دار جو اس کے وارثات ہیں انہوں نے معاف کر دیا۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، لیکن اگر یہ جو ہے جس کو جو مر گیا ہے، جو قتل ہو گیا ہے ایک مومن کے ذریعے سے، من قوم عدو لکم، ان میں سے ہے جو وہ قوم ہے جو تمہارے دشمن ہیں، یعنی تمہاری جان کے دشمن ہیں، کافر حربی ہیں جو ہمیشہ تمہارے خون کے پیاسے ہیں۔ ایک کافر وہ ہے جو کافر ذمہ ہے، ایک کافر وہ ہے جس سے مل جل کے ہم رہتے ہیں، صلح و سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ و جہاد نہیں ہے، ان سے مل کے رہنا ہے۔ یہ ان کے لیے من قوم عدو لکم، وہ ہیں جو تمہارے دشمن ہیں۔ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور قتل کرنے والا مومن ہو، البتہ قتل سہو کی بات چل رہی ہے، غلطی سے ہو جائے۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو چاہیے کہ مومن ایک غلام مومن آزاد کرے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہو گیا؟ پہلے والے میں یہ تھا جہاں پہ مومن کو قتل کر دے تو غلام بھی آزاد کرے، اور ساتھ ساتھ کیا ہے اس کو دیت بھی دینی ہوگی۔ اس میں کیا ہے دوسری صورت میں کہ جب مقتول دشمن ہے، دشمن خدا ہے، دشمن رسول ہے، اور جس کے وجہ سے یہ قتل ہو گیا ہے، قاتل جو ہے جو کہ عمدن قتل نہیں کیا ہے، قاتل ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، صرف اس کو جو ہے ایک غلام آزاد کرنا ہے بس، یعنی اس کو دیت نہیں دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ کافر حربی ہے، اس کو آپ مالی مدد کریں گے، اس کو پیسہ دیں گے تو اور اسلحہ خریدے گا، تمہارے اوپر استعمال کرے گا۔ لہٰذا خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اگر کافر حربی ہے جو جنگ و جدال کی صورت میں ہے تو اس کو دیت نہیں دی جائے گی، صرف تحریر و رقبۃ، غلام آزاد کرنا۔ اب آگے آیت، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، لیکن یہ کافر، پہلی صورت تھی وہ کافر جو کافر حربی ہے، دوسری صورت وہ کافر حربی نہیں ہے بلکہ اس کا عہد و پیمان ہے، صلح ہے اس کے ساتھ۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر من قوم بینکم وبینہم، جن سے تمہارا عہد و پیمان ہے، یعنی صلح و سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں، میثاق عہد و پیمان ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، یہاں پر فدیہ بھی دینا پڑے گا، یعنی دیت بھی دینی پڑے گی اس کے رشتہ داروں کو، چونکہ وہ کافر حربی نہیں ہے۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور غلام آزاد کرنا۔ تو دو صورتیں ہوں گی، ایک مومن کو قتل کر دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا اور دیت کامل دینا۔ مومن نے کافر کو قتل کر دیا، کافر دو صورتیں ہیں، یا کافر حربی ہے یا کافر صلح و سلامتی والا ہے، آپ کے ساتھ دوستی ہے، جنگ و جدال نہیں ہے۔ اگر کافر حربی ہے تو صرف غلام آزاد کرنا، دیت نہیں دینی ہوگی۔ اگر وہ کافر ہے جس کے ساتھ آپ کا عہد و پیمان ہے، صلح و سلامتی پائی جاتی ہے، تو وہاں پر غلام بھی آزاد کرنا اور دیت بھی دینا ہوگا۔ دیت کس کو دی جائے گی؟ الی اہلہ، اس کے جو ورثہ ہیں ان کو دیا جائے گا۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ اب یہ پہلی شکل ہو گئی، یعنی دیت کی پہلی شکل کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا۔ اب غلام نہیں ہے تو اب کہیں اسلام میں راستہ بند نہیں ہے، مسدود راستہ نہیں، راستے کھلے ہیں۔ آپ وضو نہیں کر سکتے تیمم کر کے نماز پڑھیے، غسل نہیں کر سکتے تیمم کر کے، راستے بند نہیں۔ اب اگر جو ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر جو ہے غلام ہی نہیں ملے کہ اسے آزاد کرے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اس کو چاہیے کہ 2 مہینہ روزہ رکھے، یا پھر جو اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ دیت دے سکے تو کیا کرے؟ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 2 مہینہ روزہ رکھے گا، توبۃ من اللہ، تو اس کا کفارہ کیا ہو گیا؟ 2 مہینہ روزہ رکھنا، اور لگاتار 2 مہینہ روزہ رکھنا، متتابعین، متتابع یعنی پے در پے، لگاتار مستقل۔
توبۃ من اللہ، اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرے گا۔ تو اگر غلام نہیں ہے تو پھر 2 مہینہ روزہ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، خداوند عالم علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ خلاصے میں قرآن مجید نے کلی قاعدہ بیان کیا کہ اگر کافر اگر مومن کو قتل کر دے تو دونوں چیزیں دینی ہے، یعنی ایک غلام آزاد کرنا اور اس کے بعد وہ فدیہ کامل دینا، پوری دیت دینا۔ اگر مومن نے کافر حربی کو مار دیا تو صرف کیا ہے، پہلی چیز ہے غلام آزاد کرنا، فدیہ نہیں دینا، دیت نہیں دینا۔ لیکن اگر مومن نے ایسے کافر کو مارا جس سے صلح و سلامتی جنگ کی صورت میں نہیں ہے کہ پیسہ لے لے گا تم سے لڑے گا کر کے اسلحہ خرید لے گا، نہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو دیت بھی دینی ہوگی۔ اور اگر یہ سب نہیں ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اگر یہ سب نہیں، جو کچھ پایا جا رہا ہے وہ دے۔ غلام نہیں ملا، پیسہ ہے تو پیسہ دے۔ اگر غلام بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے تو فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو روزہ رکھے گا 2 مہینہ مستقل پے در پے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اس میں کوئی چھپا کے نہیں کام کر سکتا ہے، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اس کے پاس پیسہ ہے پھر بھی چھپایا اور نہیں بتایا تو اس کو سزا ملے گی، اس کے عند اللہ کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اور یہ جو حکم آیا، یعنی اس حکم میں جو قاتل جو ہے اس کی سزا کے لیے 2 حکم بیان ہوئے، ایک غلام آزاد کرنا، یہ کیا، یہ حق اللہ ہے، اور دیت کیا ہے، حق الناس ہے۔ چونکہ جان ماری جو انسان کی، اس میں دو چیزوں کو نقصان ہوا۔ حق اللہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جان اللہ کی امانت ہے، انسان خودکشی بھی کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے چونکہ اس کی جان نہیں ہے، لہذا دوسرے کو مارنے کا بھی حق نہیں رکھتا ہے، تو اس کو غلام آزاد کرنا ہوگا، یہ کیا، حق اللہ ہے۔ دیت دینی ہوگی، پیسہ دینا ہوگا، یہ حق الناس ہے کہ اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اس کی زوجہ ہے، اس کے لیے دیت۔ اب دیت کتنی ہے؟ جیسا کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات کے ذریعے سے جو محرز ہے کہ دیت میں 1000 مثقال سونا، یعنی اتنا کہ اس کا خرچہ چل جائے، اگر وہ رہتا، زندہ رہتا، کماتا تو اتنا پیسہ کما لیتا، کم سے کم والی بات ہے۔ تو کم سے کم کیا دینا ہے اسے؟ دیت میں 1000 مثقال سونا دے، یا پھر 200 گائے دے، یا 100 اونٹ دے، جو روایات میں ہے۔ البتہ آج کے زمانے میں جو اسلامی ممالک ہیں، ہر ملک کی دیت الگ الگ معین ہوئی ہے، ہر ملک میں انسان کی قیمت الگ الگ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کی قیمت ہندوستان میں کچھ اور ہو، امریکہ میں کچھ اور ہو، ایران میں کچھ اور ہو، سعودی عرب میں کچھ اور ہو۔ لہٰذا اسلامی حکومتیں جو ہیں، جنہوں نے اس کی قیمت جو معین کیا ہے، اس کے مطابق دیت دینا چاہیے۔ اور جیسا کہ ائمہ معصومین نے بتایا کہ 1000 مثقال سونا، کہ سونے کے سکے اسے دینا ہوگا۔ یہ سب کیوں ہے بھائی؟ اس نے غلطی سے مارا ہے، جان بوجھ کے تو نہیں مارا ہے۔ جہاں پہ جان بوجھ کے مارا ہے وہاں پہ قصاص ہے، خون کا بدلہ خون، اس کو قتل بھی کیا جائے گا، دیت بھی لی جائے گی۔ یہ جو غلطی سے ہوا ہے پھر کیوں دیت ہے؟ کہا اسلام میں اللہ کی نظر میں انسان کی جان کی قیمت ہے، انسان کی جان کی قیمت ہے، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، جان مارا ہے تو اس کا دیت دینا ہوگا، یعنی اگر غلطی سے مار دیا ہے تب بھی دیت دینا ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ جو بار بار آیتیں کہہ رہی غلام آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا، پہلے جنگیں ہوتی تھیں رسول اللہ کے زمانے میں، تو جب جنگ جیت جاتے تھے تو وہاں جو فوجیوں کو پکڑتے تھے وہ غلام بنا لیتے تھے۔ اب ان کو مار دیا جائے تو نقصان ہے، انسان مر رہا ہے، لہذا اس کا ایک راستہ یہی تھا کہ ان کو غلام بنا لیتے تھے اور مختلف بہانوں سے، مختلف طریقوں سے غلاموں کو آزاد کرنا، یہ جو کہ حق اللہ تھا۔ لہذا اب چونکہ غلام آج کے زمانے میں نہیں ہے تو پھر کیا ہے، دیت تو دینی ہی پڑے گی، دیت دینی پڑے گی۔ اور یہ کس کو دینا ہے؟ الی اہلہ، جو وارث ہیں ان کو دیت دی جائے گی، وہ جو پیسہ ہے وہ ان کے وارث کو دیا جائے گا۔ اگر نہیں ہے اس کے پاس پیسہ، فَالْمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اگر پیسہ نہیں ہے تو 2 مہینہ اسے روزہ رکھنا ہوگا۔
تو یہ قتل عمد کی بھی بات ہو گئی اور قتل سہو کی بھی بات ہو گئی، بھولے سے اگر قتل کر دیا۔ ہاں، اب عمد کی بات، یہ قتل سہو کی بات تھی، یعنی غلطی سے آپ نے گاڑی چلا رہے تھے، ایکسیلیٹر دب گیا بجائے بریک کے اور انسان مر گیا، تو اس کو دیت دینی پڑے گی۔ پہلے کا تھا غلام آزاد کرنا، اگر نہیں ہے تو جو اس کے ورثہ کو اس کا خرچ وغیرہ دینا ہے۔ اور جیسا کہ روایات میں ہم نے بیان کیا کہ 1000 مثقال سونا یا 200 گائے یا 100 اونٹ دینا ہوگا، یہ اس کا خرچہ چل سکے۔ اب آیت بیان کر رہی ہے، خالق مخلوق سے خطاب کر رہا ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، اگر انسانوں نے اس پر عمل کیا ہوتا تو آج دنیا کے ممالک کے قانون بدلتے رہتے ہیں، بعض ممالک ہیں 100 مرتبہ قانون بدل چکا، قانون اساسی ملک کا، لیکن یہ قانون جو اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، جو کہ انسان کے رگ رگ سے واقف ہے، چونکہ انسان کا خالق ہے، اس کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اس کا قانون محکم قانون ہے۔ اب اگر عمدن کیا، وَمَن يَقْتُلْ، آیت نمبر 93 سورہ نساء آیت نمبر 93، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، وہ دیت وغیرہ تو الگ ہے، وہ تو دینی ہی پڑے گی۔ اب اگر عمدن کسی مومن نے کسی مومن کو قتل کر دیا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، عمدن جان بوجھ کر، جزاؤہ، اس کی سزا کیا ہے؟ سخت سزا ہے۔ جزاؤہ، سخت سزا، 5 سخت سزا اس آیت میں بیان ہوئی۔ کیا کیا ہے؟ جہنم خالدن فیہا، پہلی بات کیا ہے کہ وہ جہنم میں رہے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ۔ دوسری سزا، وغضب اللہ علیہ، اللہ اس سے غضبناک ہے، وَلَعْنَهُ، اور اللہ کی لعنت اس پر ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس پر سخت عذاب ہے، جہنم کا عذاب، پھر سخت عذاب، عذاب پہ عذاب۔ لہذا اتنے سخت عذاب کہیں پہ بھی خداوند عالم نے کسی آیت میں کسی گنہگار کے لیے نہیں بیان کیا، جس میں یہ 5 طرح کی سزائیں اس کے لیے۔ سب سے بڑی سزا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، غضب خدا اس پر رہے گا، یہ بڑی سزائیں ہیں۔ ہم فیہا خالدون، قتل عمد، کسی مومن نے مومن کو قتل کر دیا، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ البتہ وہ جو پہلے حکم بیان ہوا کہ فدیہ دینا، دیت دینا، دیت تو دینی ہوگی اس کو قصاص بھی کیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا، چونکہ اس نے جان بوجھ کر ایک مومن کو قتل کیا۔ آج کے زمانے میں کچھ اسلامی قوانین پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے قانون ہے، خاص کر یورپ امریکہ میں، کہ کہتے ہیں چور اگر چوری کی ہے تو اس کی انگلی کاٹ دو، انگلی کاٹ دیں گے، لوگ دیکھیں گے سمجھیں گے چور ہے۔ دیکھیں ایسے نہیں اسلام میں، بس ایک مرتبہ چوری کیا جیسے کسی طرح انگلی کاٹ دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام تمام جوانب کو نظر میں رکھ کے حکم دیتا ہے کہ انگلی کاٹ دو، 26 شرائطیں اس کی شرائط میں سے ایک شرط سن لیجئے، کیا ہے؟ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے جب 2 عادل گواہ دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس نے تالا توڑا ہے، یہ دکان میں داخل ہوا ہے، اس نے چوری کیا ہے، اور بھی شرائط ہیں کہ بھوکا نہ ہو، یہ نہ ہو نہ ہو۔ تو اب یہ ایک شرط پہ آپ توجہ کریں کہ یہ 2 عادل گواہ ہوں، یعنی اس کی چور کی اتنی ہمت بڑھ گئی ہے کہ 2 عادل گواہ دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی وہ، جسے کہتے ہیں قلدر، فارسی میں کہتے ہیں قلدر، یعنی دادا گیری کر رہا ہے، وہ اتنا زیادہ امنیت کے لیے خطرہ ہے، وہ ملک کی امنیت کے لیے، شہر کی امنیت کے لیے، سماج کی امنیت کے لیے، کہ کھلم کھلا چوری کر رہا ہے، اس صورت میں اس کے انگلی کاٹنے کا حکم ہو رہا ہے، نہ کہ جو ہے ہر صورت میں، چونکہ یہ امنیت کے لیے خطرہ ہے، لہذا حکم خدا ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اور شرائط ہے، 26 شرائط ہے، بھوکا نہ ہو، اور جو چوری کر رہا ہے وہ قیمتی چیز ہو، معمولی چیز نہ ہو۔ ہاں، اب جو قاتل ہے قیامت میں اس سے سوال کیا جائے گا، کیوں قتل کیا تم نے؟ آیت ہے قرآن کی، ان کو کیوں قتل کیا، وجہ کیا ہے؟ عمد، قتل عمد میں یہ سوال۔
جیسا کہ آیت ہے من قتل نفسا کان قتل الناس جميعا، جس نے ایک کوئی انسان کو قتل کیا ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، جیسے کہ ایک انسان کے ذریعے سے نسل بڑھتی، اس کے خیر بڑھتے، اس کی اولادیں پوری دنیا میں نیک کام کرتی، اس کو قتل کر دیا۔ لہذا نفس انسان کی قیمت جو اللہ نے قرآن مجید میں اور دین اسلام میں ہے وہ کہیں پہ نہیں ہے۔ من قتل نفسا کان قتل الناس جميعا، جس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا ایسا ہے جیسے اس نے سب کو قتل کر دیا۔ آج وہ جو کہ دین اسلام تک نہیں پہنچ سکے، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان قوانین پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے قانون بنایا ہے۔ اگر یہ قانون لاگو ہو پوری دنیا میں تو تمام گناہ رک جائیں گے۔ آج جو ہندوستان میں روزانہ نیوز میں آ رہا ہے، زنا کے کیسز بڑھ رہے ہیں، اگر اسلامی قانون کے لحاظ سے میدان میں بیچ سڑک پہ لا کے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، سنگسار کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، کوڑے لگائے جائے تو پھر رک جائے گا یہ۔ لیکن انسانوں نے بجائے اس کے کہ خالق کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کریں، عمل بھی نہیں کیا، اب جو کرتے ہیں عمل ان پر اعتراض بھی کر رہے ہیں۔ یہ انسانیت کے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ مذہبی تعصب ہٹا کر کے دیکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ چونکہ اسلام نے کہا ہے کہ یہ سزا ہے لہذا صحیح نہیں ہے، نہیں، اگر وہ سزا آپ غور کیجئے، توجہ کیجئے، اس پہ فکر کیجئے، تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے۔ اگر جو اللہ نے قانون بتایا ہے آپ اپنے مذہب کے لحاظ سے نہیں لائیے، نہیں مانتے نہ مانیے، لیکن چونکہ یہ فائدہ مند قانون ہے لہذا اس پر عمل اگر انسان کرے گا تو پوری دنیا میں امن، شانتی اور سکون رہے گا، انسانیت آرام سے رہے گی۔ جتنی بھی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، انسانوں میں خلفشار مچا ہوا ہے، لوگوں کو سکون اور اطمینان نہیں مل رہا ہے، ہر ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوا جا رہا ہے، اگر اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کیا جاتا تو یہ حالت دنیا کی نہ ہوتی۔ اعد لہ عذابا عظیما، عذاب عظیم ہے۔ لہذا قاتل کے لیے جس نے قتل عمد کیا ہے اس کا قصاص بھی ہوگا، اور جو وارث ہیں ان کو چاہیے کہ دیت دیں۔ اگر جو ہے ایک صورت ہے یہاں پر قتل عمد کی شکل میں کہ اگر کسی مومن نے دوسرے مومن کو قتل کر دیا اور اس کے وارث معاف کر دیں، قصاص سے معاف کر دیں، کہیں گے ٹھیک ہے جو دیت ہے وہ دیت دے دو لیکن قصاص نہیں کریں گے، یعنی اس کی گردن نہیں اڑائی جائے، اس کی جان نہ لی جائے۔ اگر اس کے وارث معاف کر دیتے ہیں تو پھر اس کو چاہیے کہ ان کے گھر والوں کا شکریہ ادا کرے، اور لیکن دیت ادا کر رہا ہے۔ اگر وارثہ نے مطلب بیٹے کو قتل کر دیا باپ نے، یا باپ کو قتل کر دیا بیٹے نے، اگر قاتل کو معاف کر دے تو کیا معاف ہوگا؟ قصاص معاف ہوگا، نہ کہ جو ہے دیت بھی معاف ہو جائے گی، دیت تو ادا کرنی پڑے گی۔ جو مال ہے جو کماتا وہ اپنے بال بچوں کا خرچ دیتا، وہ پیسہ اس کو حکم شریعت، حکم اسلام، حکم قانون، حکم خدا یہی ہے کہ اسے ادا کرنا ہوگا۔ ہاں ایک اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو صرف دیت دینا پڑے گی، قصاص نہیں ہوگا۔ آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں، چارہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، اللہ نے جو قانون بتایا ہے، جو احکام بتائے ہیں، جو انسانوں کو اچھی زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور سلیقہ سکھایا، پوری دنیا کی انسانیت کو توفیق دے کہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر عمل کریں تاکہ دنیا میں امن، شانتی اور سکون پیدا ہو۔ پروردگارہ جہاں بھی مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، معبود جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو جوان علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی، روحانی و معنوی ترقی عطا فرما۔ جو مومنین باروزگار ہیں ان کے روزی میں وسعت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو جلد سے جلد بہترین روزی عطا فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ معبود ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔